بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ ہم دو بھائی تھے اور میں اپنے بھائی سے بہت محبت کرتا تھا۔ میرا بھائی مجھ سے بڑا تھا، جبھی وہ گھر والوں کے لاڈو پیار کے درمیان پلا بڑا تھا، جبکہ میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا اور ابا کی بات نہ ماننے کی وجہ سے شروع سے ہی ذمہ داریوں کا بوجھ میرے کندھوں پر لاد دیا گیا تھا۔ بہت چھوٹی عمر سے ہی میں اپنی پڑھائی کے ساتھ ساتھ مختلف نوکریاں بھی کر رہا تھا تاکہ گھر کا خرچہ بھی نکال سکوں اور ساتھ ہی اپنی پڑھائی کا خرچہ بھی نکال سکوں، کیونکہ میرے گھر کے حالات اتنے اچھے نہیں تھے کہ میرے ماں باپ میری پڑھائی کا خرچہ بھی اٹھا سکیں۔ اسی لیے اماں نے صاف کہہ دیا تھا کہ اگر مجھے اپنی پڑھائی جاری رکھنی ہے تو مجھے اپنے بلبوتے پر ہی پڑھنا ہوگا۔ ان لوگوں کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ لوگ میری پڑھائی پر پیسے خرچ کر سکیں، اسی لیے میں بہت چھوٹی عمر سے ہی اپنے ماں باپ پر انحصار کرنا بند کر دیا۔ جو میں جگہ جگہ چھوٹی موٹی نوکریاں کرتا تھا، اس میں سے اپنی پڑھائی کے لیے پیسے نکال کر میں باقی پیسے اماں کے ہاتھ پر رکھ دیا کرتا تھا، جس سے اماں بہت خوش ہو جایا کرتی تھی۔ جب میں چھوٹا تھا، جب سے ہی گھر کے خراب حالات دیکھ رہا تھا اور سوچا کرتا تھا کہ بڑے ہو کر ضرور اپنے گھر والوں کے لیے کچھ کروں گا، کیونکہ مجھ سے اماں کی پریشانی بالکل بھی نہیں دیکھی جاتی تھی۔ حالانکہ ہم صرف 2 بھائی تھے، اس کے علاوہ ہمارا اور کوئی بھی بہن بھائی نہیں تھا، مگر پھر بھی گھر کے حالات اس قدر خراب تھے کہ ایک وقت روٹی مل جاتی تو اگلے وقت کا کچھ پتہ نہیں ہوتا تھا۔ میرے ابو چاہتے تھے کہ میں اپنی پڑھائی چھوڑ کر ان کے ساتھ ان کے کام میں ہاتھ بٹاؤں، مگر میں ہر قیمت پر اپنی پڑھائی جاری رکھنا چاہتا تھا۔ میں اپنی پڑھائی سے دستبردار ہونے کو تو بالکل بھی تیار نہیں تھا۔ ابو نے بہت کوشش کی کہ میں کسی بھی طرح سے اپنی پڑھائی سے پیچھے ہٹ جاؤں۔ اس کے لیے تو انہوں نے مجھے پہل تو پیار سے سمجھایا، مگر جب میں کسی طور پر بھی نہیں سمجھا تو انہوں نے مجھ پر سختی کرنی شروع کر دی۔ انہوں نے میری پڑھائی کے لیے مجھے پیسے دینے بند کر دیے تھے۔ ابو سمجھ رہے تھے کہ اگر وہ مجھے پڑھائی کے لیے پیسے نہیں دیں گے تو میں تھک ہار کر پڑھائی چھوڑ کر ان کے ساتھ کام میں لگ جاؤں گا۔ جس وقت مجھ پر یہ ساری سختیاں ہو رہی تھیں، اس وقت میں محض 6ٹھی جماعت میں تھا اور مجھے اپنے گھر والوں کے اس طرح کے رویے کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ جب کئی مہینوں تک میرے اسکول کی فیس نہیں گئی تو اسکول کی طرف سے بھی مجھ پر سختی ہونی شروع ہو گئی۔ یہ دن میری زندگی کے سب سے بھیانک دن تھے۔ گھر جاتا تو میرے ماں باپ مجھ پر زور دیتے کہ میں پڑھائی چھوڑ دوں، اسکول جاتا تو فیس نہ بھرنے کی وجہ سے مجھے ذلیل کیا جاتا۔ کئی بار تو دل میں آیا کہ پڑھائی چھوڑ کر ابا کے ساتھ کام پر لگ جاؤں، مگر میرا دل اس بات کے لیے مانتا نہیں تھا۔ میں ہر حال میں اپنی پڑھائی جاری رکھنا چاہتا تھا۔ اس کا حل میں نے یہ نکالا کہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ نوکری بھی کرنی شروع کر دی۔ پہل تو کوئی بھی مجھے نوکری نہیں دیتا تھا۔ سبھی میری عمر اور میری صحت دیکھ کر مجھے نوکری دینے سے انکار کر دیا کرتے تھے، کیونکہ کسی بھی نوکری کے لیے میری عمر بہت ہی کم تھی، یا پھر میری صحت اس بات کی اجازت نہیں دیتی تھی کہ میں اتنی محنت کر سکوں، کیونکہ گھر کے خراب حالات کی وجہ سے پیٹ بھر روٹی نہیں ملتی تھی۔ اس وجہ سے میں اپنی عمر سے بھی کم دکھائی دیتا تھا۔ کافی عرصے تک تو میں ایسی کوشش میں ہلکان ہوتا رہا کہ مجھے نوکری مل جائے۔ پھر مجھے اخبار بیچنے کی نوکری مل گئی۔ میں اسکول جانے سے پہلے صبح سویرے اٹھ کر اس علاقوں میں جایا کرتا تھا جہاں مجھے اخبار ڈالنے ہوتے، پھر میں وہیں سے اسکول چلا جایا کرتا تھا۔ اسکول پہنچتے پہنچتے بھوک سے میرے پیٹ میں بل پڑ رہے ہوتے تھے، مگر میں خود پر جبر کر کے اپنی بھوک کو قابو کر لیا کرتا تھا۔ اس کے سوا میرے پاس اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا، کیونکہ میری جیب میں اتنے پیسے نہیں ہوتے تھے کہ میں اپنے لیے کچھ خرید کر کھا سکوں۔ اس کے بعد مجھے ایک ورک شاپ میں نوکری مل گئی جہاں میں اسکول کے بعد جایا کرتا تھا اور پھر وہاں دوپہر سے لگ کر رات گئے تک کام کیا کرتا تھا۔ جب تھک ہار کر رات گئے گھر آتا تو اماں ابا سے لاکھ باتیں سننے کو ملتی تھیں اور میری ان تمام کوششوں کو فضول کی کوششیں قرار دیا جاتا تھا۔ ابا نے تو واضح الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ میں اپنی زندگی میں کبھی بھی کچھ نہیں کر سکوں گا، بلکہ ایسے ہی ساری زندگی چھوٹی موٹی نوکریاں کر کے اپنا گزارا کروں گا۔ مجھے اس دن ابا کی بات سن کر بہت دکھ ہوا اور جانے میں کتنی دیر تک اپنے بستر پر بیٹھا روتا رہا، کیونکہ گھر میں کسی کو بھی میرے احساسات اور جذبات کی کوئی فکر نہیں تھی۔ سب کو بس اسی بات کی فکر تھی کہ میں ان کے کہے کے مطابق چلوں، ورنہ یہ لوگ مجھ پر زندگی تنگ کر دیں گے۔
ابا نے میرے تمام اخراجات سے ہاتھ اٹھا لیا تھا۔ اسکول کی فیس اب مجھے خود ہی ادا کرنی تھی۔ اماں ابا نے مجھے صاف منع کر دیا تھا کہ میں اپنے کسی بھی خرچے کے لیے ان کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤں، بلکہ اگر مجھے اپنی ضد پوری ہی کرنی ہے تو خود اپنے اخراجات پورے کروں، اور اس کے لیے میں دن رات محنت کر رہا تھا۔ میرا بڑا بھائی بہت ہی زیادہ کام چور اور آوارہ تھا، حالانکہ وہ بچپن سے ہی ابو کے ساتھ محنت مزدوری کرنے گیا تھا، کیونکہ ابو نے اسے پڑھنے نہیں دیا تھا۔ اماں ابا نے اس کے ساتھ بھی وہی کیا تھا جو میرے ساتھ کر رہے تھے۔ اسے بھی اسکول سے یہ کہہ کر اٹھا لیا تھا کہ وہ لوگ اس کے اسکول کی فیس نہیں بھر سکتے۔ اوپر سے میرے بڑے بھائی کو بھی پڑھنے لکھنے سے زیادہ شغف نہیں تھا، بلکہ شروع سے ہی وہ آوارہ دوستوں کی صحبت میں رہتا تھا۔ اسی لیے اس نے اماں ابا کے ایک بار ہی کہنے پر پڑھائی چھوڑ دی، اور کچھ عرصے تک تو وہ ابا کے ساتھ خاموشی سے جاتا رہا۔ پھر اس نے ابا کے ساتھ بھی جانا چھوڑ دیا اور دن بھر اپنے دوستوں میں رہنے لگا، کیونکہ اس کے کچھ دوست ایسے بن گئے تھے جنہوں نے اسے غلط کام پر لگا دیا تھا۔ خود بھی وہ لوگ کوئی کام دھندہ نہیں کرتے تھے، اور اگر میرا بھائی کبھی کام کر کے جاتا تو یہ لوگ اسے لینے کے لیے وہاں بھی پہنچ جاتے تھے۔ ابا بھی بھائی پر بہت غصہ ہوتے۔ بھائی کو اپنے دوستوں کے سامنے کچھ دکھتا ہی نہیں تھا۔ بھائی تو پہلے ہی پڑھائی سے اپنی جان بچا چکا تھا اور اب کسی کام کا بھی نہیں رہا تھا۔ جب ابا نے دیکھا کہ بھائی ان کے ساتھ بالکل بھی کام نہیں کر رہا تو انہوں نے بھائی کو دوسری دکان پہ کام پر لگا دیا، مگر بھائی وہاں بھی آئے دن کی چھٹیاں کرتا رہتا۔ بھائی گھر سے تو کام پر جانے کا کہہ کر نکلتا تھا، مگر وہ کام پر نہیں جاتا تھا، بلکہ اپنے دوستوں کے پاس چلا جایا کرتا تھا۔ اماں ابا بھائی کو لے کر ہر وقت پریشان رہنے لگے تھے۔ اوپر سے میں بھی اپنی پڑھائی نہیں چھوڑ رہا تھا۔ ان سارے حالات نے اماں ابا کو مزید مایوسی کی سمت دھکیل دیا تھا، کیونکہ بھائی تو اپنی زندگی اپنے دوستوں کے ساتھ برباد کر رہا تھا، جبکہ اماں ابا کا یہ بھی سوچنا تھا کہ میں اپنی زندگی پڑھائی میں لگ کر برباد کر رہا تھا۔ دوسری جانب ابا یہ بھی سوچتے تھے کہ میں کام سے بچنے کے لیے پڑھائی کر رہا ہوں، جبکہ وہ یہ نہیں دیکھ رہے تھے کہ میں اسکول جانے سے پہلے صبح سویرے ہی اخبار بیچنے کے لیے نکل جاتا ہوں، اور اسکول سے واپسی پر ورک شاپ چلا جاتا تھا، اور پھر جب رات گئے گھر آتا ہوں تو اماں ابا کی ہزار باتیں مجھے سننے کو مل جاتی ہیں۔ اماں ابا بڑے بھائی کا غصہ بھی مجھ پر ہی اتارتے ہیں، کیونکہ وہ لوگ بہت اچھے سے سمجھ گئے تھے کہ ان کا بیٹا ان کے ہاتھ سے نکل چکا ہے، اور اب وہ کچھ بھی کر لیں ان کا بیٹا نہیں سدھر سکتا ہے۔ اماں ابا بڑے بھائی کی جانب سے بالکل ہی مایوس ہو گئے تھے، اور اب انہیں بڑے بھائی سے کوئی بھی امید نہیں رہی تھی، بلکہ اماں تو بعض اوقات یہ بھی کہتی تھیں کہ ان کے دونوں ہی بیٹے کسی بھی کام کے نہیں ہیں۔ میں یہ باتیں سن کر پریشان ہو جایا کرتا تھا، کیونکہ میں جو کچھ بھی کماتا تھا اس میں سے اپنی پڑھائی کے خرچے کے پیسے نکال کر باقی سارے پیسے اماں کے ہاتھ پر رکھ دیا کرتا تھا۔ اس بات پر بھی اماں خوش نہیں ہوتی تھیں، بلکہ وہ چاہتی تھی کہ میں سارے ہی پیسے ان کے ہاتھ پر رکھا کروں۔ اسی لیے وہ اس بات پر بھی مجھے بہت باتیں سناتی تھیں، اور میں خاموشی سے سر جھکائے ان کی ساری باتیں سنتا رہتا تھا۔ یہاں تک کہ اسی ماحول میں رہتے ہوئے میں نے میٹرک بھی پاس کر لیا۔ میں نے میٹرک بہت اچھے نمبروں سے پاس کیا تھا۔ میں رات بھر جاگ کر پڑھائی کیا کرتا تھا، کیونکہ دن میں مجھے اتنا وقت نہیں مل پاتا تھا کہ میں پڑھائی کر سکوں۔ جب ہی رات کو کام سے واپس آنے کے بعد میں پڑھائی کرتا تھا، جس پر اماں ابا ہر وقت یہ بات کر کے میرا حوصلہ توڑتے رہتے تھے کہ میں بس اپنا وقت برباد کر رہا ہوں، آخر میں میرے ہاتھ کچھ بھی نہیں آنا ہے۔ ان کی یہ باتیں سن کر کبھی کبھار میں پریشان ہو جایا کرتا تھا اور سوچا کرتا تھا کہ اگر اتنی محنت کے بعد بھی میرے ہاتھ کچھ نہیں آیا تو میں کیا کروں گا۔ مجھے ہر وقت یہ وسوسے ستاتے رہتے تھے کہ پتہ نہیں میں اپنی زندگی میں کچھ کر بھی سکوں گا یا نہیں، کیونکہ اماں ابا کی باتیں ایسی ہوتی تھیں جو میرے ذہن کے تار ہلا کر رکھ دیا کرتی تھی۔ میرا بڑا بھائی گھر سے بالکل ہی لاپرواہ ہو گیا تھا۔ اب اسے اس بات سے کوئی غرض نہیں تھا کہ گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ اس نے مکمل طور پر ہی کام پر جانا چھوڑ دیا تھا، بلکہ وہ گھر ہی رات گئے آتا تھا اور دن بھر پڑا سوتا رہتا تھا، اور پھر شام میں دوبارہ تیار ہو کر گھر سے نکل جایا کرتا تھا۔ اماں ابا اس پر سختی کرتے کرتے تھک گئے تھے، مگر اس پر کسی کی بھی بات کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ اگر اماں ابا کچھ زیادہ بولتے تو وہ ان سے بھی لڑنا جھگڑنا شروع کر دیتا تھا۔ اسے اب کسی کا بھی لحاظ نہیں رہا تھا، اسی لیے اماں ابا بھی اسے اب زیادہ کچھ نہیں کہتے تھے، کیونکہ وہ انتہائی آوارہ اور لاپرواہ ہو گیا تھا۔
اس پر کسی کی بھی بات کا کوئی بھی اثر نہیں ہوتا تھا۔ وہ وہی کرتا تھا جو اس کی مرضی ہوتی تھی۔ وہ اکثر اماں سے پیسے مانگتا تو اس بات پر بھی اس کی اور اماں کی لڑائی ہو جایا کرتی تھی، اور اس سب میں مجھے بھی اماں سے باتیں سننے کو ملتی تھی کہ بڑا تو کسی کام کا نہیں رہا اور چھوٹے کو پڑھائی نے کہیں کا بھی نہیں چھوڑا۔ ایسے ہی وقت گزرتا چلا گیا اور میں اپنی پڑھائی کے ساتھ ساتھ کام بھی کرتا رہا، اور میرا بڑا بھائی اس وقت کے ساتھ ساتھ مزید کام چور اور نکما ہوتا گیا۔ میں نے جیسے تیسے کر کے اپنی پڑھائی مکمل کر لی تھی۔ یہ اگر میرے لیے بہت ہی زیادہ مشکل رہا تھا، کیونکہ اس اگر میں مجھے کسی کی بھی حوصلہ افزائی نہیں ملی تھی، بلکہ ہر قدم پر میرا حوصلہ ہی توڑا گیا تھا، اور مجھے میرے بڑے بھائی کے نکمے اور آوارہ ہونے کے طعنے بھی دیے گئے تھے۔ بڑے بھائی کے منہ کوئی بھی نہیں رکھتا تھا، اسی لیے اس کے حصے کی بھی ساری باتیں مجھے ہی سننے کو ملتی تھیں۔ میری پڑھائی مکمل ہوتے ہی میں اچھی نوکری کی تلاش میں جگہ جگہ بھٹکنے لگا، کیونکہ میں نے بہت اچھے نمبر سے اور بہت اچھے سبجیکٹ میں اپنی پڑھائی مکمل کی تھی۔ اسی لیے اسی حساب سے مجھے نوکری بھی اچھی چاہیے تھی۔ تھوڑی بہت کوشش سے اور جدوجہد سے مجھے ایک کمپنی میں بھی نوکری مل گئی، مگر یہ نوکری بھی مجھے میری پڑھائی کے مکمل ہونے کے 6 مہینے بعد ملی تھی، اور ان 6 مہینوں میں کوئی بھی دن ایسا نہیں تھا جب مجھے گھر سے باتیں اور طعنے سننے کو نہ پڑے ہوں۔ اماں مجھے یہی کہتی تھی کہ میں بھی بڑے بھائی کی طرح کام چور اور نکما ہوں اور گھر میں پڑا ہوا ہوں، جبکہ حقیقت سے وہ بھی واقف تھیں کہ میں ہاتھ پر ہاتھ دھر کر گھر میں نہیں پڑا ہوا تھا، بلکہ روز ہی نوکری کی تلاش میں نکلا ہوا تھا۔ مگر پھر بھی میرے گھر والے مجھے چین سے نہیں جینے دیتے تھے، اور پھر آخرکار مجھے نوکری مل ہی گئی۔ مجھے بہت ہی اچھی نوکری ملی تھی، جس سے میں پورے گھر کا خرچہ بآسانی اٹھا سکتا تھا، اور میں گھر کا خرچہ اٹھانا بھی چاہتا تھا۔ جب بھی میں جو کچھ بھی کما رہا تھا اپنی اماں کے ہاتھ پر لا کے رکھ دیا کرتا تھا۔ اب کچھ حد تک میری اماں مجھ سے خوش ہونے لگی تھیں، کیونکہ میں ان کے ہاتھ پر پیسے جو رکھنے لگا تھا۔ یوں دھیرے دھیرے وقت گزرتا چلا گیا، اور میں نے پورے گھر کی ذمہ داری سنبھال لی تھی، کیونکہ اب ابا سے بھی زیادہ محنت مزدوری نہیں کی جاتی تھی، تو ابا بھی زیادہ تر وقت گھر میں گزارنے لگے تھے۔ ایسے میں میرے پیسوں سے ہی گھر کا خرچہ چل رہا تھا۔ میرے بڑے بھائی نے آج تک گھر میں ایک ڈھیلا بھی خرچ نہیں کیا تھا، بلکہ وہ تو اپنی دنیا میں اور اپنی زندگی میں مگن رہتا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے اس کے دوست ہی اس کی دنیا ہوں، اور وہ اپنی دنیا سے باہر کسی کو بھی نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ جب سے میری اچھی نوکری لگی تھی، مجھے گھر میں کچھ پل سکون کے میسر ہونے لگے، ورنہ جب بھی گھر میں قدم رکھتا تو اماں مجھے بڑے بھائی کے کام چور اور نکما ہونے کے طعنے دیتی رہتی تھیں، یہاں تک کہ گھر میں میرا کھانا پینا تک حرام ہو گیا تھا۔ میں دل لگا کر نوکری کر رہا تھا، تو وقت کے ساتھ ساتھ میری تنخواہ بھی بڑھتی جا رہی تھی، اور اب میں نے پورا گھر ہی سنبھال لیا تھا۔ بڑا بھائی آئے دن مجھ سے پیسوں کا تقاضا کرتا رہتا تھا، اور میں مجبور ہو کر جتنے پیسے وہ مانگتا تھا اس کے ہاتھ پر رکھ دیا کرتا تھا، کیونکہ وہ میرا بڑا بھائی تھا، اور اس کے سوا میرے پاس اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ میں اسے منع بھی نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ وہ کماتا ہی نہیں تھا، تو اس کے پاس پیسے آنے کا بھی کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ اور مجھے اپنے بڑے بھائی سے بھی بہت محبت تھی، کیونکہ وہ جیسا بھی تھا میرا بڑا بھائی تھا، اور اپنے بھائی کو یوں پریشان میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اسی لیے وہ جب بھی مجھ سے جتنے بھی پیسے مانگتا میں اسے دے دیا کرتا تھا۔ حالانکہ اماں مجھے روکتی تھی کہ میں اسے پیسے نہ دیا کروں، مگر میں اسے منع بھی نہیں کر پاتا تھا۔ میرا بڑا بھائی دن بدن مزید لاپرواہ ہوتا جا رہا تھا۔ میں اکثر اسے یہ بات سمجھایا کرتا تھا کہ وہ آوارہ گردی چھوڑ کر کوئی کام کر لیا کرے، مگر وہ میری بات ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکال دیا کرتا تھا۔ اسے جیسے اس بات کا کوئی اثر ہی نہیں ہوتا تھا کہ اسے کوئی کام کرنا چاہیے۔ وہ گھر آتا تو اسے پکا پکایا کھانا مل جایا کرتا تھا، اور اپنے خرچے کے لیے وہ مجھ سے پیسے لے لیا کرتا تھا۔ یوں اس کا گزارا ہو ہی جاتا تھا، اور اس کی نظر میں سے کام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ میں بھی اب اسے یہ بات سمجھاتے سمجھاتے تھک چکا تھا، مگر اس پر کسی بھی بات کا کوئی اثر ہی نہیں ہوتا تھا۔ اس لیے میں نے بھی اب اسے سمجھانا چھوڑ دیا تھا، اور اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا تھا، کیونکہ وہ کوئی بھی بات سمجھنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ اس کی زندگی کا مقصد بس یہی تھا کہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ آوارہ گردی کرتا رہے، اور اسے کوئی بھی کسی بات پر کوئی روک ٹوک نہ کرے۔ میں کبھی کبھی سوچا کرتا تھا کہ نہ جانے وہ اپنی زندگی کے لیے کیا سوچ کر بیٹھا ہوا تھا، کیونکہ ایسے تو اس کے لیے اپنی زندگی گزارنا بہت مشکل ہو جاتا۔
مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اسے کیسے سمجھاؤں، کیونکہ وہ کوئی بھی بات سننے اور سمجھنے کے لیے بالکل بھی راضی نہیں تھا، بلکہ اگر میں اسے کوئی بات سمجھانے کی کوشش کرتا تو اسے برا لگ جایا کرتا تھا۔ اسی لیے میں نے اسے اب کچھ بھی کہنا اور سمجھانا چھوڑ دیا اور اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا تھا۔ ایک دن میں صبح سویرے معمول کے مطابق کام پر جانے کے لیے گھر سے نکلا تو میری نظر سامنے والے گھر کے دروازے پر پڑی۔ وہاں ایک خوبصورت لڑکی کھڑی ہوئی تھی۔ میں نے اسے دیکھا تو چند لمحے میں جیسے اس کے حسن کے سحر میں کھو سا گیا۔ اس لڑکی کا حسن ایسا تھا کہ کوئی بھی دیکھ کر اسے دیوانہ ہو سکتا تھا۔ کچھ دیر کے لیے میں بھی بھلا بیٹھا کہ میں کام پر جانے کے لیے گھر سے نکلا ہوں۔ وہ لڑکی اس گھر کے اندر چلی گئی، مگر ساتھ میں میرا سکھ اور چین بھی اپنے ساتھ لے گئی۔ میرا دل اس کے گھر کی دہلیز پر پڑا رہ گیا۔ اب مجھے جاننے کی بے چینی ہونے لگی کہ کسی بھی طرح سے پتہ کرواؤں کہ یہ لڑکی کون ہے، کیونکہ میں نے پہلی بار اس لڑکی کو محلے میں دیکھا تھا۔ اس سے پہلے میں نے کبھی بھی اس لڑکی کو اپنے محلے میں نہیں دیکھا تھا۔ پتہ کرنے پر معلوم ہوا کہ وہ لوگ اس محلے میں نئے کرایہ دار ہیں اور ہمارے ہمسائے والے گھر میں آئے ہیں۔ اس دن کے بعد سے مجھے بے چینی ہونے لگی کہ کسی بھی طرح سے اس لڑکی کو دوبارہ دیکھ سکوں، مگر پھر مجھے وہ لڑکی دکھائی ہی نہیں دی۔ میں ہر رات اسی کے بارے میں سوچنے لگا تھا۔ مجھے کسی بھی پل چین نہیں ملتا تھا۔ ایک شام میں آفس سے جلدی گھر آ گیا۔ اس دن گرمی بھی بہت زیادہ تھی۔ گرمی سے گھبرا کر گھر کی چھت پر ہوا لینے چلا گیا تو اس سے میں اپنی خوش قسمتی کہوں گا، وہ لڑکی مجھے سامنے ہی دکھ گئی۔ میں نے اسے سر کے اشارے سے سلام کیا تو اس نے مسکرا کر جواب دیا۔ اسی اثنا میں میرا بڑا بھائی بھی چھت پر آ گیا۔ حالانکہ وہ اس وقت گھر پر بہت ہی کم موجود ہوتا تھا، مگر کچھ دنوں سے وہ روز ہی اس وقت چھت پر چلے جایا کرتا تھا۔ ہم لوگوں نے اس بات پر کبھی غور نہیں کیا تھا۔ اس دن بھی معمول کے مطابق وہ چھت پر آیا تھا۔ کچھ دیر تک وہ لڑکی اپنے گھر کی چھت پر ادھر ادھر ٹہلتی رہی، پھر وہ نیچے چلی گئی۔ اس کے نیچے جانے سے یکدم ہی سارا ماحول سونا سونا سا ہو گیا اور میں بجھے دل کے ساتھ نیچے آ گیا، کیونکہ اب میرا چھت پر رہنے کا کوئی بھی جواز نہیں تھا۔ مگر میرا بڑا بھائی کافی دیر تک چھت پر موجود رہا۔ اب جب بھی میں آفس سے واپس گھر آتا تو چھت پر ضرور جایا کرتا تھا۔ وہ لڑکی مجھے چھت پر ہی موجود دکھائی دیتی تھی، مگر چونکہ میرا بڑا بھائی بھی اس وقت چھت پر موجود ہوتا تھا تو میں اس لڑکی سے کوئی بھی بات نہیں کر سکتا تھا۔ وہ میرا بڑا بھائی تھا، مجھے اس حرکت پر ڈانٹ بھی سکتا تھا، اسی لیے میں بس خاموشی سے اس لڑکی کو ایک نظر دیکھ کر نیچے آ جایا کرتا تھا۔ اس لڑکی سے بات کرنے کا کوئی بھی موقع اب تک میرے ہاتھ نہیں لگا تھا۔ ایک دن میں گھر پر اکیلا تھا۔ اماں ابا کسی رشتہ دار کی شادی میں گئے ہوئے تھے اور بڑا بھائی معمول کے مطابق آوارہ گردی کرنے نکلا ہوا تھا۔ اتنے میں دروازے پر کسی نے بیل دی۔ میں نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو سامنے وہی لڑکی کھڑی تھی اور اس کے ہاتھ میں چاول کی پلیٹ تھی۔ میں چند لمحوں تک تو اس لڑکی کو دیکھ کر ششدر سا رہ گیا اور وہ اپنی تمام تر خوبصورتی سمیٹے میرے سامنے موجود تھی۔ اس نے چاول کی پلیٹ آگے بڑھائی تو میں نے اس کے لیے گھر کا دروازہ کھول دیا۔ وہ کچھ جھجکتی ہوئی گھر کے اندر آ گئی۔ گھر کے اندر آ کر وہ کھوجتی نگاہوں سے ارد گرد کا جائزہ لینے لگی، جیسے وہ یہ جاننے کی کوشش کر رہی ہو کہ گھر میں اس وقت میرے علاوہ کوئی اور بھی ہے، کہ گھر میں اس وقت میرے علاوہ بھی کوئی اور موجود ہے یا نہیں۔ اس کی نظروں کا مطلب سمجھتے ہوئے میں نے اس سے کہا کہ آج گھر میں کوئی بھی موجود نہیں ہے، میں گھر میں اکیلا ہی ہوں۔ یہ سن کر اس نے اس بات میں سر ہلا دیا، مگر خاموش کھڑی تھی۔ میں نے پلیٹ خالی کر لی، اسے پکڑائی اور اس سے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ اس کا نام زری ہے۔ اس کا اتنا خوبصورت نام سن کر میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میری زبان سے پھسل گیا کہ جتنی خوبصورت آپ ہیں اتنا ہی خوبصورت آپ کا نام ہے۔ یہ سن کر اس نے حیرت سے سر اٹھا کر میری جانب دیکھا۔ اس کے اس طرح دیکھنے پر مجھے اپنا دل اس کے سامنے ایک بار پھر سے ہارتا ہوا محسوس ہوا۔ اس لڑکی نے مسکرا کر میری جانب دیکھا اور کہا کہ میں جانتی ہوں میں بہت خوبصورت ہوں۔ اس کے اس بولڈ انداز پر میں اسے سراہ کر رہ گیا، کیونکہ کچھ دیر پہلے تو مجھے لگ رہا تھا کہ جیسے وہ بہت شرمیلی لڑکی ہے، مگر جس طرح اس نے مجھے جواب دیا تھا یہ بات تو واضح ہو گئی تھی کہ وہ کافی بولڈ لڑکی ہے اور خود اعتمادی اس کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہے۔ مجھے اس کا یہ انداز بھی بہت پسند آیا تھا اور میں نے دل میں سوچ لیا تھا کہ میں اسی لڑکی سے شادی کروں گا۔
کیونکہ پہلی بار کسی لڑکی نے میرے دل کے دروازے پر دستک دی تھی، اور اس دستک کو میں ایسے نظر انداز بالکل نہیں کر سکتا تھا۔ مجھے جانے کیوں بہت ہی کم عرصے میں اس لڑکی سے محبت ہو گئی تھی۔ اب مجھے اس لڑکی کے سوا اور کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا تھا۔ میں دن رات اسی لڑکی کے خوابوں میں رہنے لگا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ جلد از جلد اس لڑکی کو دلہن بنا کر گھر لے آؤں۔ مجھے اس سے پہلے گھر میں بات کرنی تھی، مگر ایک جھجک آڑے آ رہی تھی۔ ایک شام میں آفس سے تھکا ہارا گھر واپس آیا تو گھر میں معمول کے مطابق خاموشی نہیں چھائی تھی، بلکہ اماں اور بھائی کسی بات پر لڑ رہے تھے۔ مجھے ان دونوں کے اس طرح سے لڑنے سے بے حد کوفت ہوئی اور سوچنے لگا کہ کیا مجھے گھر میں کبھی سکون کے 2 پل میسر ہوں گے۔ میں اپنا لیپ ٹاپ بیگ رکھ کر وہیں صوفے پر بیٹھ گیا اور بھائی کو اماں سے لڑتے ہوئے دیکھنے لگا۔ میرا دل تو کر رہا تھا کہ میں اٹھ کر کمرے میں چلا جاؤں، مگر اس خدشے کے پیش نظر وہیں بیٹھا تھا کہ کہیں میرا بڑا بھائی اماں سے زیادہ بدتمیزی نہ کر دے، اور پھر اماں کی طبیعت خراب ہو جایا کرتی تھی۔ بھائی اماں سے کہہ رہا تھا کہ وہ کسی لڑکی کو پسند کرتا ہے، اور اماں تیوریاں چڑھائے اس کے سامنے بیٹھی تھیں۔ بھائی اماں سے لگاتار ضد کر رہا تھا کہ اماں ایک بار بس اس لڑکی کے گھر اس کا رشتہ لے کر چلی جائیں، مگر اماں نے اس لڑکی کے گھر بھائی کا رشتہ لے جانے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ اماں نے بھائی سے کہا کہ تم کچھ کماتے تو ہو نہیں، تو کیسے میں کسی کے گھر تیرا رشتہ لے کر جا سکتی ہوں؟ کوئی بھی اپنی بیٹی کسی بے روزگار اور نگمے کے ہاتھ میں نہیں پکڑا دیتا۔ یہ سن کر میرے بھائی کے ماتھے پر بل نمودار ہو گئے۔ اس نے اماں سے کہا کہ اس لڑکی کو میرے بے روزگار ہونے پر کوئی اعتراض نہیں ہے، بلکہ وہ بھی مجھے پسند کرتی ہے اور مجھ سے ہی شادی کرنا چاہتی ہے۔ اماں انتہائی غصے سے اس کی جانب گھومی۔ اماں کا چہرہ دیکھ کر ہی اندازہ ہو رہا تھا کہ جانے وہ خود پر کیسے ضبط کر رہی ہیں۔ اماں نے بھائی سے کہا کہ ہم پہلے ہی تجھے پال رہے ہیں، تیرا خرچہ اٹھا رہے ہیں، اب تو چاہتا ہے کہ تیری شادی کر کے بیٹھ جائیں، پھر تیری گھر والی کا اور تیرے بچوں کا خرچہ بھی ہم ہی اٹھائیں۔ اماں کی بات بھی اپنی جگہ صحیح تھی، مگر بھائی تو اماں کی کوئی بھی بات سننے کے لیے راضی نہیں تھا۔ وہ ہر قیمت پر اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ بھائی نے اماں سے کہا کہ اماں آپ بس ایک بار اس کے گھر میرا رشتہ لے کر چلی جائیں، پھر میں کمانے بھی لگوں گا۔ آپ بس میری شادی جلد از جلد اس لڑکی سے کرا دیں۔ یہ سب سن کر اب مجھے بھی بھائی پر غصہ آنے لگا تھا اور سوچنے لگا تھا کہ یہ پہلے ہی کوئی کام دھندا نہیں کرتا تھا، شادی کر کے مجھ پر ہی بوجھ بنے گا۔ پہلے ہی میں پورے گھر کے خرچ اٹھا رہا تھا، پھر بھائی کی شادی کے بعد مجھے اس کی بیوی بچوں کا بھی خرچ اٹھانا پڑے گا، مگر میں اسے کچھ بول نہیں سکتا تھا، اسی لیے بس خاموشی سے اسے اماں سے لڑتا جھگڑتا دیکھ رہا تھا۔ بھائی اماں پر زور دے رہا تھا کہ اماں بس ایک بار اس لڑکی کے گھر رشتہ لے کر چلی جائیں، مگر اماں کا یہی کہنا تھا کہ پہلے کما کر لاؤ، اس کے بعد ہی وہ اس لڑکی کے گھر بھائی کا رشتہ لے کر جائیں گی۔ اماں اور بھائی کی لڑائی اس قدر بڑھی کہ بھائی نے اماں کو جو دھمکی دے دی کہ اگر اماں اس کی شادی اس لڑکی سے نہیں کریں گی تو بھائی یہ گھر چھوڑ کر چلا جائے گا، مگر اس بات کا بھی اماں پر کوئی اثر نہیں ہوا اور اماں اپنی بات پر قائم رہی کہ وہ پہلے کچھ کما کر لائے، تبھی اسی صورت میں وہ اس لڑکی کے گھر رشتہ لے کر جائیں گی۔ میں ان دونوں کی لڑائی سے تنگ آ گیا تھا، میں ان دونوں کی لڑائی سے اوب گیا تھا، اسی لیے وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گیا تھا۔ کچھ دنوں تک گھر میں یہی لڑائی جھگڑا چلتا رہا۔ بھائی اماں کو زور دیتا رہا کہ وہ جس لڑکی کو پسند کرتا ہے اماں اس کے گھر اس کا رشتہ لے کر چلی جائیں، مگر اماں بھی اپنی ضد پر اڑ چکی تھی اور انہوں نے بھائی کے سامنے یہ شرط رکھ دی تھی کہ پہلے وہ کما کے لائے تبھی اماں اس کا رشتہ لے کر جائیں گی، ورنہ اماں تو اس کے منہ سے یہ بھی سننے کے لیے راضی نہیں تھی کہ بھائی کس لڑکی کو پسند کرتا ہے۔ اس نے لاکھ بتانے کی کوشش کی مگر اماں اس کے منہ سے رشتے کی بات سن کر ہی اچھل جاتی تھی اور اسے بے نقص سنانے لگ جاتی تھی۔ جب بھائی کو اندازہ ہو گیا کہ اماں کسی بھی صورت اس لڑکی کے گھر اس کا رشتہ لے کر نہیں جائیں گی تو بھائی نے اماں کو دھمکی دی کہ وہ یہ گھر چھوڑ کر چلا جائے گا، مگر بھائی کی اس دھمکی کا بھی اماں پر کوئی اثر نہیں ہوا اور پھر آخر کار تنگ آ کر یہ گھر چھوڑ کر چلا گیا، کیونکہ وہ انسان بالکل ہی مایوس ہو گیا تھا اور اماں پر زور دینے کے لیے اپنے ایک دوست کے ساتھ اس کے فلیٹ میں رہنے لگا۔ مگر اماں بھی جانے اس بار کیا سوچ کر بیٹھی تھیں، انہوں نے اس کی ضد پوری کرنے کی حامی نہیں بھری، کیونکہ وہ بھی بہت اچھے سے جانتی تھیں کہ یہ بہت بڑا فیصلہ ہے، کیونکہ یوں خالی ہاتھ وہ یہ فیصلہ نہیں لے سکتی تھیں، کیونکہ بھائی کچھ کماتا نہیں تھا، نہ ہی اس کے ہاتھ میں کوئی ہنر تھا اور نہ ہی وہ پڑھا لکھا تھا۔
اور اس نے کبھی خود سے بھی کوئی کام کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اماں اس کی شادی نہیں کرنا چاہتی تھیں، تو وہ اماں سے ناراض ہو کر گھر سے ہی چلا گیا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ اس کی اس حرکت سے اماں راضی ہو جائیں گی۔ بھائی کو گھر سے گئے کافی دن گزر گئے تھے۔ ایک دن میں نے اماں سے اسی لڑکی کا ذکر کیا جو ہمارے سامنے والے گھر میں رہتی تھی، جسے میں بے حد پسند کرتا تھا۔ اماں بہت خوش ہوئیں اور فوراً ہی اس لڑکی کے گھر رشتہ لے کر چلی گئیں۔ مگر ایک عجیب بات یہ ہوئی کہ اس لڑکی کے گھر والے اس لڑکی کی شادی جلد از جلد کرنا چاہتے تھے۔ جب اماں ان کے گھر رشتہ لے کر گئیں تو انہوں نے اماں کے سامنے یہی شرط رکھی کہ اگر ہم لوگ ایک ہفتے کے اندر اندر شادی کرنے کے لیے راضی ہیں تو تبھی وہ میرا رشتہ قبول کریں گے۔ میں تو اس لڑکی کے پیار میں مکمل طور پر اندھا ہو چکا تھا۔ اس لڑکی کے سامنے مجھے اور کچھ بھی دکھ نہیں رہا تھا۔ حالانکہ اماں ان لوگوں کی اس بات پر ٹھٹک گئی تھیں اور اپنے اس خدشے کا اظہار انہوں نے مجھ سے بھی کیا تھا۔ اماں نے مجھ سے کہا کہ ضرور کوئی بات ہے جب ہی وہ لوگ اپنی بیٹی کی شادی اس قدر جلدی میں کر رہے ہیں، ورنہ آج کل کون لوگ ایک ہفتے کے اندر اندر اپنی بیٹی کی شادی کر دیتے ہیں۔ میں نے اس بات کو اماں کا وہم جانا اور اماں کو سمجھایا کہ ان لوگوں کی کوئی مجبوری ہوگی جبھی وہ لوگ اپنی بیٹی کی شادی جلدی کرنا چاہتے ہیں، اور ویسے بھی ان لوگوں نے بتایا تو تھا کہ ان کے ابو کی طبیعت خراب ہے، اسی وجہ سے وہ اپنی بیٹی کو جلد ہی اپنے گھر کا کر دینا چاہتے ہیں۔ میری اس طرح سے سمجھانے پر امی اس شادی پر راضی تو ہو گئی، مگر جانے کیوں وہ مجھے دل سے خوش نہ دکھائی دی۔ مجھے لگا کہ شاید بڑے بھائی سے امی کی ناراضگی چل رہی ہے، جب بھی امی میری شادی پر اس طرح سے خوش نہیں ہو پا رہی جس طرح سے انہیں خوش ہونا چاہیے تھا۔ میں نے ہمیشہ کی طرح اس بات کو بھی نظر انداز کیا کہ پہلے ہی اس گھر میں مجھے کون سی اہمیت ملی تھی جو اب ملتی، اس لیے میں نے بھی اسے اپنی قسمت کا لکھا سمجھ کر قبول کیا۔ میں نے اپنے بڑے بھائی کو فون کر کے بتایا کہ میری شادی ہو رہی ہے، کیونکہ وہ جیسا بھی تھا بہرحال میرا بھائی تھا اور مجھے اپنا بھائی بہت عزیز تھا، اسی لیے میں چاہتا تھا کہ میری خوشیوں میں وہ بھی شامل ہو۔ میں اس کے بغیر اپنی شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر اس نے میری کوئی بھی بات نہیں سنی اور میرے منہ پر صاف انکار کر دیا کہ وہ میری خوشیوں میں شامل نہیں ہوگا۔ اس نے یہی شرط رکھی کہ اگر امی اس کی شادی اس کی مرضی سے کرنے پر راضی ہو جائیں گی تو وہ گھر آ جائے گا، مگر میں یہ بھی جانتا تھا کہ یہ ناممکن ہے۔ اس نے میرا فون کاٹ دیا اور میری کوئی بھی بات نہیں سنی۔ اس پورے ہفتے میں سے وقفے سے کئی فون کرتا رہا، مگر اس نے میرے کسی بھی فون کا کوئی جواب نہیں دیا۔ مجھے اپنے بڑے بھائی کی اس بے حسی پر بہت دکھ بھی ہوا، مگر میں یہ بھی جانتا تھا کہ وہ شروع سے ہی ایسا ہے۔ یوں میری شادی کا دن بھی آ گیا اور میں دلہا بن کر اپنی دلہن کو لینے چلا گیا۔ ہم نے شادی بہت ہی سادگی سے کی تھی۔ ہم اپنے چند رشتہ داروں کو لے کر ان کے گھر بارات لے کر چلے گئے تھے اور دلہن کو بیاہ کر لے آئے۔ میں اس دن بہت زیادہ خوش تھا کیونکہ میں نے جسے چاہا وہ میری دلہن بن کر میرے آنگن میں آ گئی تھی۔ میں اپنی محبت کے اس طرح پورا ہو جانے پر بہت مسرور تھا اور میرے قدم تو زمین پر ٹک ہی نہیں رہے تھے۔ ہنسی میرے ہونٹوں سے ایک لمحے کے لیے بھی جدا نہیں ہو رہی تھی۔ میرے دوست میرا خوب مذاق اڑا رہے تھے اور مجھے چھیڑ رہے تھے کہ انہوں نے پہلی بار کوئی دولہا دیکھا ہے اپنی شادی پر اس قدر خوش اور مسرور ہے، میری محبت دلہن کے روپ میں میرے کمرے میں بیٹھی میرا انتظار کر رہی تھی۔ میں کمرے میں داخل ہوا تو سامنے ہی بیڈ پر وہ مجھے سجی دھجی سی بیٹھی نظر آئی۔ میرے دل نے یکدم ہی رفتار پکڑ لی تھی اور مجھے اپنی دھڑکنیں اپنے کانوں میں بجتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ میرا دل کبھی بھی پسلیوں سے باہر نکل آئے گا۔ اپنی محبت کو اپنے سامنے دلہن کے روپ میں دیکھنا کس قدر خوشگوار ہو سکتا ہے، یہ اس وقت کوئی مجھ سے پوچھتا تو میں اسے یہی کہتا کہ آج اس روئے زمین پر مجھ سے زیادہ خوش قسمت انسان اور کوئی نہیں ہے۔ مگر میں اس وقت نہیں جانتا تھا کہ قسمت میری اس خوش فہمی کے مسکرا رہی ہوگی اور مجھے اس قدر زور سے دھکا دے گی کہ میں منہ کے بل گر پڑوں گا اور پھر کبھی بھی نہیں اٹھ سکوں گا۔ میں تو بس اسی بات کی خوشیاں منانے میں مصروف تھا کہ آج میری محبت مجھے مل چکی ہے، مگر میں یہ بات نہیں جانتا تھا کہ محبت کو پا کر بھی میں خالی ہاتھ ہی رہوں گا اور میرے ہاتھ کچھ بھی نہیں آئے گا۔ بچپن سے ہی جس بدقسمتی نے میرا پیچھا لیا ہوا تھا، اس بدقسمتی نے مجھے محبت کے معاملے میں بھی نہیں چھوڑا تھا۔ یہاں بھی میں منہ کے بل گر پڑا تھا۔ ابھی میں اس کے سامنے جا کر بیٹھا ہی تھا،
مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں بات کہاں سے شروع کروں۔ میں نے اس کا مخملی ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا تو اس نے ایک دم ہی سر اٹھا کر میری جانب دیکھا۔ مجھے جانے کیوں اس کا ہاتھ انتہائی سرد سا محسوس ہوا۔ اس نے میری جانب دیکھا اور پھر اچانک ہی بے ہوش ہو گئی۔ اسے اس طرح بے ہوش ہوتے ہوئے دیکھ کر میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اچانک اسے کیا ہوا ہے۔ میں فوراً ہی اسے اسپتال لے گیا۔ ساری رات وہ ہسپتال میں بے ہوش پڑی رہی۔ ڈاکٹر نے اس کے کچھ ٹیسٹ بھی کروائے کیونکہ ڈاکٹر کو بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اچانک بے ہوش کیسے ہو گئی۔ میں ساری رات بے چینی کے عالم میں ہسپتال میں ٹہلتا رہا۔ صبح جب ٹیسٹ کی رپورٹ آئی تو ایک قیامت خیز خبر میری منتظر تھی۔ ڈاکٹر نے مجھے بتایا کہ میری ایک رات کی دلہن 3 ماہ کی حاملہ تھی۔ ڈاکٹر کے منہ سے یہ خبر سن کر میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ مجھے اپنی سماعت پر بالکل بھی یقین نہیں آیا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ بھلا میری محبت مجھے اتنا بڑا دھوکہ دے سکتی ہے؟ اس وقت ہسپتال میں اس کے گھر والے بھی موجود تھے اور میرے گھر والے بھی موجود تھے۔ میں نے ایک نظر اس کے گھر والوں کی طرف دیکھا۔ اس کے ماں باپ سر جھکائے بیٹھے تھے۔ میں انہیں دیکھ کر پہچان گیا کہ جیسے انہیں سب باتوں کا پہلے سے علم ہے۔ میں غصے سے جیسے پاگل ہی ہو گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ ہم لوگ گھر واپس آ گئے کیونکہ ہسپتال میں تماشا کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ میں گھر آ کر غصے میں سے طلاق دینے لگا تو اس کے باپ نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور میری منت کرنے لگا کہ میں اس کی بیٹی کو طلاق نہ دوں اور ان کی عزت رکھ لوں، مگر میں اب ایسا بالکل بھی نہیں کر سکتا تھا۔ میں کسی اور کے بچے کو کیسے اپنا سکتا تھا، اور نہ ہی میں کسی ایسی لڑکی کو اپنی بیوی کا درجہ دے سکتا تھا جو شادی سے پہلے ہی کسی اور کو اپنا سب کچھ سونپ چکی ہو۔ اور وہ لڑکی بس روئے جا رہی تھی جبکہ اس کا باپ ندامت سے میرے سامنے ہاتھ جوڑے بیٹھا تھا۔ میں نے اس کے باپ سے پوچھا کہ اس بچے کا باپ کون ہے تو اس کے باپ نے مجھے بتایا کہ میں نہیں جانتا کہ کون لڑکا ہے، جو کافی عرصے تک میری بیٹی کو یہی دلاسا دیتا رہا کہ وہ جلدی ہمارے گھر رشتہ لے کر آئے گا، مگر اس کے گھر والے راضی نہیں ہوئے اور دیکھتے ہی دیکھتے 3 مہینے گزر گئے۔ اسی لیے میں نے اس کی شادی جلدی میں تم سے کر دی کیونکہ تمہارا ہی رشتہ اس وقت آیا تھا۔ مجھے اب سمجھ آیا کہ ان لوگوں نے 1 ہفتے میں شادی کرنے کو کیوں کہا تھا۔ اب زری کے سامنے جا کھڑا ہوا اور سرخ نگاہوں سے اسے گھورنے لگا۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں اسے زندہ ہی زمین میں گاڑ دوں، مگر میں نے اپنے غصے پر ضبط کیا اور زری سے پوچھا کہ اس بچے کا باپ کون ہے۔ میری بات سن کر بھی اس نے سر نہیں اٹھایا۔ میں نے اس کا بازو دبوچ کر سختی سے اس سے پوچھا تو اس نے جو نام لیا وہ میرے پیروں تلے زمین نکالنے کے لیے کافی تھا۔ زری نے میرے بڑے بھائی کا نام لیا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ یہ تمہارے بھائی کا بچہ ہے۔ میں لڑکھڑا کر اپنی جگہ سے 2 قدم پیچھے ہٹا اور مدہوش نسوں سے زری کا چہرہ دیکھنے لگا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کسی نے میرے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا انڈیل دیا ہو۔ میں یہ بات نہیں جانتا تھا کہ میرا بڑا بھائی جس لڑکی کو پسند کرتا ہے وہ زری ہے، اور نہ ہی اماں یہ بات جانتی تھی، بلکہ اماں نے تو اس معاملے میں اس کی کوئی بھی بات نہیں سنی تھی، اس لیے وہ ناراض ہو کر گھر چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ دوسری جانب زری کے گھر والے بھی نہیں جانتے تھے کہ زری کس کے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ جب میرا رشتہ زری کے گھر گیا تو انہوں نے اسی موقع کو غنیمت جانا اور زری کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دیا۔ اور ادھر میرا بڑا بھائی میری شادی میں شریک نہیں ہوا تھا تو بھی نہیں جانتا تھا کہ میری شادی کس سے ہوئی ہے۔ سب کچھ کسی پزل کی طرح الجھ کر رہ گیا تھا۔ میں نے اسی وقت اپنے بھائی کو فون کیا۔ خلاف توقع اس بار بھائی نے میرا فون اٹھا لیا۔ میں نے اسے کہا کہ فوراً گھر پہنچو، اور اس سے پہلے وہ کوئی سوال کرتا میں نے فون کاٹ دیا۔ کچھ دیر بعد بھائی گھر پہنچا تو زری کو یکسر گھر میں دیکھ کر حیران رہ گیا، مگر جب اسے حقیقت کا علم ہوا کہ میری شادی زری سے ہوئی ہے تو وہ اپنی جگہ گم سم سا ہو گیا۔ زری کے گھر والوں نے اسے موبائل چھین لیا تھا، اسی لیے وہ میرے بھائی کو خبر نہ دے سکی کہ اس کی شادی ہو رہی ہے۔ میرا بھائی میرے سامنے سر جھکائے بیٹھا تھا اور زری مسلسل رو رہی تھی۔ میں 2 محبت کرنے والوں کے بیچ نہیں آ سکتا تھا، تو میں نے خود ہی اس سب سے نکلنے کا فیصلہ کیا۔ میں نے وہیں کھڑے کھڑے زری کو طلاق دے دی، کیونکہ میں خود بھی ایسی عورت کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتا تھا جو کسی اور سے پیار کرتی ہو۔ آج میرا بھائی زری کے ساتھ خوش ہے۔ ان دونوں نے شادی کر لی اور میں ہمیشہ کے لیے اپنا گھر چھوڑ کر دیار غیر میں آ گیا۔
کیونکہ میں اپنی آنکھوں کے سامنے ہمہ وقت اپنی محبت کو کسی اور کے ساتھ نہیں دیکھ سکتا تھا۔ میں سمجھ گیا تھا کہ میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جن کی قسمت میں محبت لکھی ہوتی ہے۔ آج بھی اپنا ماضی یاد کرتا ہوں تو پل بھر میں ہی میری آنکھیں بھیگ جاتی ہیں۔ میری قسمت میں صرف اور صرف قربانیاں ہی دینی لکھی تھی، جو میں بہت چھوٹی عمر سے دیتا آ رہا تھا۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔